دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات چوری کیسے کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو جنات کیسے چراتے ہیں اور وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے شیاطین سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مابعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے معاذ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا، چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح کیا جیسے میں نے پہلی مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ دو، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں عیالدار ہوں اور نصیبین سے ہی آیا ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مابعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئیں تو ہمیں اس شہر سے نکل کر نصیبین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائیں گی اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ دونوں آیتیں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشک میں کھجور تھی جس کی میرے والد بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے کم پاتے، یعنی کھجوریں مشک میں سے کم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو اچانک ایک جوان لڑکے کی شکل کا آدمی آیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا، تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا جنات کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا،
پھر جب دن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مادہ جنی آتی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حنف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے گھر آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ دوستو یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔